10वीं के صبح کو جب مینا آ جائیں گے تو 10ویں ذی الحجہ کی پوری تاریخ پورے دن میں کیا کیا اعمال کریں گے؟ ایک حاجی یا حجاج کرام کیا کیا عمل کریں گے؟ ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا سب سے پہلا کام ہے رمی، جی رمی جمرہ یعنی پتھر کنکری مارنا۔ ایک بات اور میں یہاں پر بتا دوں، کنکری کا جب ذکر آیا، یہ کنکری آپ کو مزدلفہ ہی میں چن لینا ہے۔ بڑے بڑے پتھر کو توڑ کر کے چھوٹا نہیں کرنا، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہیں نا، چنے کے دانے کے چنے کے برابر یا اس سے تھوڑا بڑا، اب ایسا نہیں کہ اتنا بڑا ڈھیلا لے لیا، مطلب کنکری جس کو کنکری کہہ سکتے ہیں، آپ کو وہ لے لینا ہے۔ کل 49 کنکریاں لینی ہیں۔ کتنی؟ 49۔ بلکہ احتیاط کے طور پر آپ اور بھی کچھ رکھ لیں، ممکن ہے کہ آپ کا کوئی وار خالی ہو جائے تو وہ آپ کے کام میں آئے گا، وہ آپ کو کنکریاں وہاں پر رکھ لینی ہے۔ اور آپ جب 10 تاریخ کو مینا پہنچے تو سب سے جو آخری جمرہ ہے، جو شیطان ہے جس کو کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کہوں تو شیطان جو بڑا والا ہے، اس کو 7 کنکری مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے غروب طلوع شمس سے لے کر کے، نہیں طلوع شمس کا ٹائم ہے اس کا، جی طلوع شمس سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ اس کا ٹائم ہے۔ اس بیچ میں آپ کو کنکری مارنی ہے۔ اور جانتے ہیں چونکہ اس دن اس ٹائم میں سبھی لوگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حاجی چاہتا ہے کہ ہم جلدی سے اس کام سے کیا ہو جائے، فارغ ہو جائیں، تو اول وقت میں کافی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبر سے کام لیں اور 2-3 گھنٹہ انتظار کریں، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بہتر ہوگا، اس وقت بھیڑ بھی کم ہوگی۔ اور آپ کے ساتھ اگر خواتین ہیں تو پھر آپ کو تاخیر کرنا ہی بہتر ہے، چونکہ ان کو اس بھیڑ میں لے جانا ایک طرح سے اپنے آپ کو مشقت اور مصیبت میں ڈالنا ہے۔ تو آپ کو 7 کنکریاں مارنی ہے، کہاں پر؟ رمی جمرہ میں، 10ویں ذی الحجہ کو۔ اور کنکری مارنے سے پہلے آپ کو تلبیہ بھی پڑھنا، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جو ہی آپ کنکری مارنے لگیں تو تلبیہ آپ کا بند ہوگا۔ اور کنکری جب ماریں گے تو بائیں ہاتھ میں کنکری لے کے رکھیں گے اور پھر دائیں ہاتھ سے یہ ایسے کر کے پکڑ کے یوں پھینکیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے۔ جب کنکری ماریں گے تو ہر کنکری مارنے میں اللہ اکبر کہیں گے۔ اور کنکری مارنا کہاں ہے؟ کنکری ایسا نہیں کہ آپ ماریں تو کسی کے سر پہ لگ جائے، بلکہ اتنا قریب چلے جائیں آپ 2-2.5 گز کی دوری میں کہ آپ یوں ایسے کر کے ماریں، تاکہ وہ کنکری اس پہ لگ کے اس کے حدود میں گرے۔ اس کے حدود میں گرنے سے وہ ٹھیک جمرہ میں پہنچتی ہے وہ کنکری۔ اگر اس حدود کے باہر آپ کی کنکری گری ہے تو پھر وہ آپ کی کنکری مانی نہیں جائے گی، پھر سے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مارنا ہوگا۔ 7 کنکری مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ 7 کنکری مارنے کے بعد وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، فوراً پلٹنے کا حکم آیا کہ آپ وہاں سے فوراً پلٹ آئیے۔ تو اب چونکہ وہاں کا انتظام ایسا ہوا کہ آپ پلٹ نہیں سکتے، آپ کو دوسرے راستہ سے جانا پڑے گا، پھر یو ٹرن لے کر کے آپ اپنے خیمے میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کام ہوا، پہلا کام 10ویں ذی الحجہ کا۔ کنکری مار لی آپ، تو کنکری مارنے کے بعد اب آپ کا دوسرا کام ہے قربانی۔ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کہاں کرنا ہے؟ قربانی مینا ہی میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے کے ذریعے سے آپ قربانی کے جانور جائیے، وہاں پر سلاٹر ہاؤس ہے، وہاں پر جانور رکھے ہیں، آپ کو جو جانور پسند آئے آپ اسے خرید کر کے آپ ذبح کر لیجئے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے آج کل کہ قربانی کا پیسہ پہلے ہی لے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے۔ حکومت اختیار دے رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا پیسہ اپنے سے قربانی کریں، اگر جمع کرنا چاہتے ہیں تو جمع کریں۔ میں حاضرین اور حاجیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ قربانی اپنے سے کریں، چونکہ ترتیب بہت ضروری ہے۔ مان لیجئے آپ نے 10ویں ذی الحجہ میں ابھی رمی نہیں کیا اور آپ کی قربانی ادھر ہو گئی، ادارے نے یا حج کمیٹی وہاں کے جو ذمہ داران ہیں جن کو آپ نے پیسہ جمع کیا ٹوکن کے طور پر، آپ کی قربانی پہلے کر دیا اور آپ رمی بعد میں کر رہے ہیں، تو آپ پر تو دم لازم ہو جائے گا۔ ترتیب ضروری ہے، اس لیے آپ اپنے سے ہے نا قربانی کریں۔ ویسے بھی پھر یہ کہ وہ جو قربانی کر رہا ہے تو کیسا جانور ہے، چونکہ قربانی کے جانور میں بھی وہ تمام شرائط ہیں جو حج کی قربانی کے جانور میں، جو ایسے 10 ذی الحجہ کو جو ہم قربانی کرتے ہیں اس جانور کے جو عیوب ہیں، جو شرائط ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جانی چاہیے، وہ عیوب سے وہ منزہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اب آپ کے غائبانے میں وہاں قربانی ہو رہی، پتہ نہیں کیسا جانور قربان کر رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سے جائیں۔ آپ اکیلے ایک آدمی جائیں گے تو یہ آپ کو اور زیادہ پریشانی ہوگی، اس لیے کم سے کم 2-4 آدمی مل کر کے 15-20 آدمی کی قربانی خود جا کے کر سکتے ہیں، اپنے گروپ کا جو بھی ہے، تو اس سے ایک تقویت بھی ملے گی اور اپنے ہاتھ سے جب قربانی کریں گے تو آپ کو اطمینان بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں جو وہاں پر قربانی کے نام پہ ریال وصول کرتے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور حج کرنے کے لیے تو جاتے ہی ہیں، ایسے موقع پر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کی قربانی ہم کر دیں گے۔ قربانی حدود حرم میں ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ مینا میں کوئی ضروری نہیں، حدود حرم میں بھی ہو جائے تو ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر بھی کتنا بھروسہ کیا جائے، چونکہ آج کل آدمی دھندا پانی کے چکر میں حج فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، یہ سب کچھ نہیں دیکھتا، حلال و حرام کچھ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، اس لیے وہ لوگ بھی یہ دھاندلی کرتے ہیں۔ تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ آپ قربانی اپنے ہاتھ سے ہی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ قربانی کر لیے، یہ دوسرا کام ہو۔ اب تیسرا کام 10ویں ذی الحجہ کو ہے حلق کرنا۔ حلق کرنا، آپ سر منڈائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر بال کٹوا لیں گے، جو بال کٹوانے کی حد ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے عمرہ والے بحث میں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ حلقہ کروا لیں۔ آپ
हल्क खुद भी करेंगे दूसरे का, दूसरा आपका करे, एक दूसरे का आप हल्क कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये हल्क आपको 12 तारीख से पहले पहले तक कर लेनी। अगर आपने हल्क नहीं किया है तो आपका एहराम अभी फिर नहीं खुला। हल्क करेंगे तभी आपका एहराम खुलेगा, आप एहराम से बाहर हो गए एक तरह से। अब ऐसी सूरत में जो एहराम के ममनुआत थे वो सब के सब ममनुआत क्या हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन एक मना अभी बाकी है, एक मना अभी बाकी है, और वो ये है कि आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। ये मना जो है ये उस वक्त ख़त्म होगा जब आप हज की तवाफ़े फ़र्ज़ से फारिग हो जाएंगे। हज का तवाफ़े फ़र्ज़ जब कर लेंगे तो ये ममनू भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये 10वीं तारीख के अमाल हुए। अब आखिरी जो काम है आपका हज का वो है तवाफ़े ज़ियारत, जिसे करना है। तो मुफ्ती साहब क़िबला, बहुत सारे नाज़रीन सामईन और हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि हज का जो तवाफ़ फ़र्ज़ है वो कब है और कब किया जाएगा, इसका वक्त क्या है, कब तक इसका वक्त रहता है? तवाफ़ फ़र्ज़ जो हज का तवाफ़ है ये होता है आपका 10 ज़िलहिज्जा से लेकर के, यानी तुलुए शम्स आफ्ताब से लेकर के 12 के गुरूब आफ्ताब तक, 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक। इस बीच में आपको जब भी मौका मिले आप क्या कर लें, तवाफ़ कर लें, ठीक है। अब 10 तारीख को अगर आपको ताकत है, हिम्मत है तो तवाफ़ कर लीजिए जा करके। लेकिन चूँकि उस दिन भीड़ भाड़ होती है बहुत ज़्यादा, सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से हम क्या हो जाए, फारिग हो जाए, चूँकि ये एक आखिरी काम बच गया है हाजी पर। तो इसलिए बाज़ लोग 11 को जाते हैं, बाज़ लोग 12 को जाते हैं। हमारा जो अपना तजर्बा रहा है, जिस साल हम लोग गए थे 2012 में, तो यही पढ़ते हुए और लोगों से भी सुना था कि 10 को नहीं जाइएगा तवाफ़ करने के लिए, 11 को जाइएगा, उस दिन भीड़ कम होती है। और उनके कहने पर हम लोग 11 को गए। 11 को गए तो इतनी भीड़ थी कि मताफ़ में पैर रखने की जगह नहीं, मताफ़ में पैर रखने की जगह नहीं। और छत पे गए तो वहाँ पर जो है धूप की शिद्दत और वो बिल्कुल जलन, वो तप रही थी, उसमें दिक्कत। तो बहरहाल कैसे भी करके जिस तवाफ़ को कि हम तवाफ़ और सही को हम 2 घंटे में पूरा कर सकते थे, सीधे 4-5-6 घंटे लग गए हम लोगों को। उसकी वजह जो मुझे समझ में आई वो ये कि सबको यही बताया जा रहा है कि 10 को मत जाना, हाँ 10 को मत जाना, 11 को जाना, 10 को मत जाना, 11 को जाना। तो इस चक्कर में अब 10 खाली रह जाता है और 11 को लंबी भीड़ लग जाती है। तो इसलिए अब आपको हम क्या बताएं, 10 को भी जा सकते हैं, अगर ताकत है तो मेरे ख्याल से आप 10 को चले जाइए, उस दिन आपको खाली मिलेगा। सब कोई आराम करता है, रमी करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद और सर मुंडाने के बाद सब कोई आराम करता है। चूँकि 3 दिन इधर थका मारा है इसलिए लोग आराम करते हैं, तो वहाँ हरम शरीफ उस मौके पर खाली रहता है। आप जाइए और तवाफ़ करके वापस आ जाइए। उस तवाफ़ में जो क्या नाम कहते हैं कि हाजी है, चाहे वो मुफरिद हो या मुतमत्ते हो या कारिन हो, तो चूँकि एहराम उतर जाता है, अब आम लिबास में आ जाता है, आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो जब आप तवाफ़ करने जाएंगे तो वहाँ पर इज्तिबा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम कपड़े पहने हुए तो इज्तिबा कैसे होगा। हाँ रमल करना होगा, रमल करना होगा, लेकिन उस पर नहीं करना होगा। जो मुफरिद है, जो कारिन है और जो मुतमत्ते तवाफ़ एहराम हज के बाद, जैसे मैंने बताया शुरू में, एहराम हज के बाद अगर नफली तवाफ़ में है ना रमल वगैरह कर चुका है, सही वगैरह कर चुका है, तो उस पर ये सब चीज़ें अब नहीं, खाली तवाफ़ करना है, ये फ़ायदा होता है। जी मुफ्ती साहब क़िबला, 11वीं और 12वीं ज़िलहिज्जा में हाजी का क्या काम रह जाता है, क्या काम करना पड़ता है उन्हें? देखिए 11वीं और 12वीं ज़िलहिज्जा में एक काम रहता है दोनों दिन, वो है रमिए जमरा। जी, रमिए जमरा। 11वीं को तीनों शैतान को कंकर मारना है, 12वीं को भी तीनों शैतान को कंकर मारना है और बकिया टाइम मीना में गुजारना है। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, बहुत सहूलत पसंद होते हैं ना, वहाँ भी सोचते हैं कि हमें एयर कंडीशन मिलना चाहिए और जगह बिल्कुल कुशादा होनी चाहिए। तो थोड़ी सी अगर बसारत होती है और मैप वगैरह से अगर वाकिफ़ होता है तो वो रमिए जमरा करके सीधे आ जाता है अपने होटल में, मक्का, वहाँ से करीब है चुके, और वहाँ जा करके आराम करता है, फिर आता है रमिए जमरा करके चला जाता है। तो खैर रमिए जमरा तो हो जाएगा, लेकिन हज की जो बरकतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है, उन बरकतों से वो महरूम रहेगा। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा और अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह के बंदे 5 ही दिन तो है, यानी 3 दिन तो आपने गुजार दिया, 2 ही दिन बचे हैं। ज़िंदगी में ये मौके नहीं मिलते हैं लोगों को, कुछ लोग तो तरस जाते हैं जाने के लिए। आपको अल्लाह ने मौका दिया है ना, आप पर अल्लाह का करम हुआ, आप वहाँ पहुँचे हैं, तो आप 2 दिन की मशक्क़त और बर्दाश्त कर लीजिए। करना क्या है, आपको वहाँ मिना में रहना है, नमाज वक्त पे पढ़नी है, तस्बीह व तहलील करते रहना है, दुआ इस्तिग़फ़ार तिलावत वगैरह दुरूद शरीफ यही सब करना है, और फिर टाइम पे आपको जमरा करना है। दोनों दिन के जमरा का जो वक्त है वो है ज़वाल से लेकर के दूसरे दिन तुलुए फजर तक, सुबह सादिक तक। यानी 11वीं को आपको करना है तो कब से करेंगे, ज़वाल से, और कब तक करेंगे, 12वीं के तुलुए फजर तक। फिर 12वीं की कंकरी कब मारेंगे, 12वीं के ज़वाल से लेकर के है ना 13वीं के तुलुए फजर तक। लेकिन यहाँ पर अभी 13वीं में एक मसला आएगा, हम उसको भी बताएंगे आपको। तो ये आपको कंकरी मारनी है, 11वीं को कब मारनी है, ज़वाल के बाद से,
12ویں کو کب مارنی ہے؟ زوال کے بعد سے۔ یہاں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ زوال سے پہلے تو وقت ہے نہیں احناف کے ہاں، زوال سے پہلے اس کا صحیح وقت ہے نہیں، اگر زوال سے پہلے مار دیا تو آپ کی کنکری ہوئی نہیں، رمی آپ کی نہیں ہوئی، پھر ایسی صورت میں آپ کو کیا ہوگا؟ دم دینا ہوگا۔ تو خالی دیکھ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، خالی ہے چلو مار دیتے ہیں۔ تو جو لوگ قریب ہوتے ہیں نا جمرہ سے، وہ لوگ تو جلدی جلدی کر لیتے ہیں، چونکہ جمرہ سے مینا، جمرہ ایک کونے میں ہے اور مینا ایک طرف ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-2.5 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا ہے، 2-2.5 کلومیٹر پیدل واپس آنا پڑتا ہے، یعنی 5-6 کلومیٹر کی رننگ ہوتی ہے اور وہاں پر پیدل جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس وقت ظہر کے وقت میں دھوپ ہوگی ہے نا، یہ پریشانی ہوگی، کیسے جائیں گے، تو چلو علی الصبح یہ کام کر کے آ جاتے ہیں۔ ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی کنکری نہیں ہوتی ہے، آپ پر دم واجب ہوتا ہے۔ دھوپ وغیرہ کی شدت سے بچنا ہو تو چھاتا وغیرہ مل جاتا ہے، آپ اس کا انتظام کر لیجئے۔ یہی حال 12ویں کو بھی کرنا ہے، 12ویں کو بھی زوال سے کے بعد ہی کنکری مارنی ہے۔ لیکن 12ویں کو کنکری مارنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک ایک حاجی کو اجازت ہے کہ وہ مینا سے نکل کر کے اپنا مکہ چلا جائے۔ یعنی اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے مینا چھوڑ دیا ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے، آپ مکہ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں۔ لیکن اگر غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اپنا مینا کے حدود سے باہر نہیں گئے، مینا ہی میں رہ گئے آپ، اور سورج غروب ہو گیا، تو اب آپ کے لیے نکلنا مکروہ ہے، منع ہے، نہیں جانا ہے۔ اگر چلے جائیں گے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن گناہ ہوگا، غلط کیا آپ نے۔ اور اگر آپ نہیں گئے اور طلوع فجر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ 13 کا طلوع فجر ہو گیا، تو اب آپ کو پھر جانا ہی نہیں ہے۔ اب کب جانا ہے؟ زوال کے بعد جانا ہے، زوال کے بعد جانا ہے، یعنی کنکری 13ویں کی کنکری مار کر کے جانا ہے۔ اب 13ویں کی کنکری طلوع فجر سے لے کر کے زوال تک مارنا صحیح ہے، مباح ہے، اور زوال کے بعد مارنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو زوال کے بعد مار کر کے ہی آپ کو وہاں سے جانا ہے، کہاں؟ مینا۔ تو اب جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے، طواف حج بھی کر لیا اور یہ ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، تو اب آپ کا حج بالکل مکمل ہو گیا۔ تو 12ویں ذی الحجہ میں جب رمی جمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد حاجی کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ حاجی کا کام جیسے میں نے بتایا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اپنا مکہ واپس آ جانا ہے، مکہ واپس آ جانا ہے اپنے ہوٹل میں۔ صاحب قبلہ جو طواف وداع یعنی جس کو ہم لوگ طواف رخصت کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ طواف وداع یہ جو ہے حاجی کا آخری کام ہے اس میں مکہ شریف میں، یعنی وہ جب مکہ شریف چھوڑے کہاں کے لیے؟ گھر آنے کے لیے، تو اس کا آخری کام طواف وداع یہ واجب ہے۔ یعنی حاجی جب حج مکمل کر لے تو واپس آنے سے پہلے اس کا آخری کام طواف ہے، طواف کا رہتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ آخری کام طواف کر لیا اس نے، جانا ہے، لیکن گاڑی کا انتظام نہیں ہوا، گاڑی لیٹ ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، وہ سوچا کہ چلو اتنی دیر میں ایک طواف اور کر کے آتے ہیں، تو وہی اس کا پھر آخری طواف ہوگا۔ یا یہ کہ سوچا کہ چلو وہاں حاضری دے کے آتے ہیں، طواف نہیں کریں گے، تو بھی یہ درست ہے، اس کا وہ طواف وداع مان لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ وہاں ٹھہر گیا اور بھی کچھ مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے اس نے کچھ کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ ایک نیا طواف کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری مائیں بہنیں یعنی عورتیں جو جاتی ہیں، تو کبھی کبھی ان کے پیریڈ کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے وہ طواف رخصت نہیں کر پاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں جب وہ ایسے ہی ریٹرن آ جاتی ہے تو ان پر کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ لازم ہوتے ہیں؟ دیکھیں طواف رخصت میں اگر اس کی سیٹ بک ہے، جیسے کہ آج کل خاص کر کے چونکہ پہلے سے فکس رہتا ہے بھائی اتنے تاریخ کو لوٹنا ہے، اگر لوٹنے سے پہلے تک، لوٹنے کی تاریخ سے پہلے تک اس کا خون بند نہیں ہوا ہے، اسی حالت میں ہے وہ، تو اس پر طواف رخصت معاف ہے۔ لیکن اگر سیٹ بعد میں ہے، رخصتی بعد میں ہے، ٹائم ہے، اور اس بیچ میں ہے نا خون بند ہو چکا ہے، تو وہ جائے اور طواف کر لے۔ تو یہ طواف رخصت کیا مانے ہم سنت مؤکدہ یا واجب؟ واجب آفاقی کے لیے ہے، آفاقی کے لیے جی طواف رخصت واجب ہے۔ جی یہاں پر ایک بات جو بیچ میں ہے وہ ہمارے خیال سے اس کو بھی آنا ضروری تھا، جو قربانی کا مسئلہ میں نے بتایا، تو اس میں جو قربانی ہم نے بتایا مطلقاً بتایا، جبکہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو قربانی ہے وہ قارن اور متمتع کی قربانی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مفرد ہے صرف وہ حج کر رہا ہے تو اس پر حج کی قربانی فرض نہیں، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو کر دے بہتر ہے، نہ چاہے تو نہ کرے، کوئی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن قارن اور متمتع ہے تو اس کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اور ایک بات، یہ قربانی حج کے شکرانے کی قربانی ہے، یاد رکھیے یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے۔ وہ اگر مقیم ہے وہاں پر، یعنی اتنے دن ہو گیا اس کو وہاں پہنچے ہوئے کہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہے، تو اس پر وہ والی قربانی بھی واجب ہے جو ہر سال قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ قربانی وہاں کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بھی خبر کر کرا سکتا ہے، لیکن حج کی قربانی تو وہیں ہونی ہے۔ جی سامعین و ناظرین، یہاں تک ہم نے حج کے متعلق جتنے مسائل اور احکام تھے مکمل تفصیلی طور پر اختصار میں، مختصر انداز میں اور مفصل بھی ہم نے سماعت کی ہے، اور اس کے متعلق ہم نے خبر پائی ہے، جان لیے ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا جائے گا
کہ کون کون سا ایسا عمل ہے یا ایسی جنایت ہے یا وہ ممنوع کام ہے جس کے کرنے کے سبب ایک حاجی کو دم دینا واجب ہوتا ہے یا بدنہ دینا واجب ہوتا ہے یا اس کو صدقہ کرنا پڑتا ہے. پھر ہم جانیں گے کہ دم کیا ہے, بدنہ کیا ہے, صدقہ کیا ہے. تو یہ پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے. سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو خوب نشر کرے, اور اگر کوئی کسی طرح کے اپنے من میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا.